فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم ناصف اور پروگرام ہے آپ کا سوال، اور آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب قاری محمد مصطفی راسخ۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے جمعہ المبارک کے مسائل اور اس کے بارے میں جمعہ اللہ تعالیٰ نے یہ اجتماع جو ہے ہفتہ وار، اس کی حکمت کیا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں اور جمعہ کے آداب کیا ہیں، اس کے مسائل اور احکام کیا ہیں۔ جو جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں لوگ پوچھتے رہتے ہیں، تو آج انشاءاللہ تعالیٰ وہ تمام سوالات اور وہ اشکالات جو لوگوں کے ذہنوں میں ہیں اور لوگ پوچھتے ہیں، ان پر انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ جناب قاری صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں وقت عنایت کیا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جمعہ المبارک، جمعہ اس کا کیا مطلب ہے؟ جمعہ کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ اصل میں جمع سے ہے، اس کا مشتق جو ہے وہ جمع یجمع جمعان آتا ہے۔ تو جمعہ کا معنی ہوتا ہے جمع ہونا، اکٹھا ہونا، لوگوں کا مل بیٹھ کر کسی مقصد کے لیے، کسی دینی رہنمائی کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے اکٹھے ہونے کا نام جمعہ ہے۔ اور جمعہ کو اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید کے اندر جمعہ کہا ہے، جس طرح کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ چونکہ مسلمان اس دن اکٹھے ہوتے ہیں اور جمع ہو کر تذکیر، واعظ و نصیحت اور جمعہ کا خطبہ سنتے ہیں، اس لیے اس کا نام جو ہے جمعہ رکھ دیا گیا ہے۔ اور یہ سب سے پہلے اس کا نام جمعہ جو ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد کعب بن لؤی انہوں نے رکھا تھا۔ یعنی عرب معاشرے کے اندر جمعہ کا نام جمعہ جو ہے یہ کعب بن لؤی نے رکھا تھا، اور اس کے بعد پھر اہل عرب کے اندر یہ نام متعارف ہو گیا۔ تو وہ بھی اس دن کو لوگوں کو اکٹھا کرتے تھے اور اپنے اعتبار سے لوگوں کو واعظ نصیحت کرتے، ان کو اخلاقیات کا درس دیتے اور دیگر اچھی باتیں جو ہیں ان کو سمجھایا کرتے تھے۔ اس سے پہلے جمعہ کا نام جو ہے وہ یوم العروبہ تھا۔ تو ابن ہشام، سیرت ابن ہشام کے اندر یہ ساری چیز موجود ہے کہ سب سے پہلے جس نے اس کا نام رکھا ہے وہ ہے کعب بن لؤی۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباري کے اندر فرماتے ہیں کہ اس کو جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ خلق آدم و جمع فیہ، کہ اس دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور اسی دن ان کے اعضاء کو اور ان کو جمع کیا گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جمعہ کو جمعہ کہنے کا جو صحیح ترین سبب ہے وہ سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کے اعضاء کو جمع کرنا ہے، اور دیگر کئی ایک چیز مختلف اہل علم نے مختلف اس کے اسباب بیان فرمائے ہیں، لیکن راجح جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یا تو ابن حجر رحمہ اللہ کی یہ بات ہے، یا پھر جو سیرت ابن ہشام کے اندر بیان ہوئی ہے کہ اس دن مسلمان جو ہے وہ اکٹھے ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کا نام جمعہ رکھ دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ہفتے میں ظاہر ہے کہ ہر ہفتے کا یہ اجتماع ہے، اور اس میں ظاہر ہے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس میں شامل ہوتی ہے، اس اجتماع کا حصہ بنتی ہے۔ تو جمعہ پڑھنے کے بارے میں جو لوگ پڑھتے ہیں، میں یہ بھی آپ سے پوچھوں گا کہ اس کا حکم کیا ہے آگے جا کے، کہ یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، یہ کیا ہے، لیکن یہ بتائیے کہ جو پڑھنے والے ہیں ان کی فضیلت کیا ہے؟ جمعہ کی فضیلت کیا ہے؟ جمعہ پڑھنے والے والوں کی فضیلت کیا ہے؟ جمعہ ایسا عظیم دن ہے کہ جس کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، کہ تمہارے جتنے دن ہیں ان میں سے جو افضل ترین دن ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ پھر آگے اس کا سبب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ فیہ خلق آدم، کیونکہ آدم علیہ السلام کو اسی دن جو ہے تخلیق فرمایا گیا، وفيه قبض، اور اسی دن ان کی روح کو قبض کیا گیا، وفيه النفخۃ وفيه الصاعقۃ، یہی وہ دن ہے کہ جس دن روح جو سور پھونکی جائے گی اور اسی دن قیامت برپا ہوگی۔ تو بڑے بڑے کام جو ہیں وہ اس دن کے اندر واقع ہوئے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو افضل ترین دن جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ اور ویسے اس کا حکم یہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ اے ایمان والو، جب جمعے کی اذان کہہ دی جائے
تو تم اپنا سب کاروبار، بزنس، تجارت سب کچھ چھوڑ دو اور جمعے کی طرف دوڑ کے جاؤ۔ تو یہ جو فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللّہ ہے یہ امر کا صیغہ ہے، اور امر جو ہے وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جمعہ کی نماز بھی واجب ہے جس طرح کی نمازیں باقی واجب ہیں۔ نماز جمعہ اور جمعہ کا خطبہ یہ بھی ہمارے لیے واجب کی حیثیت رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک حدیث کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجمعۃ واجب علی کل محتلم، کہ جمعہ جو ہے وہ ہر بالغ شخص پر اللہ نے واجب قرار دیا ہے۔ تو ان دلائل کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جمعہ ہر مسلمان بالغ پر واجب ہے۔ ہاں، اس میں سے بعض جو افراد ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستثنیٰ بھی قرار دے دیے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا امراتن، سوائے عورت کے، عورت پر جمعہ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح بچہ جو ہے، چھوٹا بچہ، نابالغ بچہ جو ہے اس پر جمعہ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح غلام جو ہے اس پر بھی جمعہ واجب نہیں ہے، اور اسی طرح مسافر شخص جو سفر میں ہے اس پر بھی جمعہ واجب نہیں ہے، اور اسی طرح مریض آدمی جو ہے، جو بیمار ہے، وہ جمعے کے لیے آ نہیں سکتا ہے۔ تو جس طرح اس کے لیے باقی نمازوں میں گنجائش ہے کہ وہ گھر کے اندر ادا کر لے، اسی طرح وہ جمعہ کی نماز اس وقت جب وہ جمعہ میں شریک نہیں ہوگا تو پھر وہ نماز ظہر پڑھے گا، تو وہ گھر کے اندر نماز جمعہ جو ہے یعنی ظہر کے انداز میں پڑھ سکتا ہے۔ اور جمعہ کی فضیلت کے حوالے سے ہی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، کہ جس دن سورج چڑھتا ہے ان میں سے بہترین دن جو ہے، خیر یوم، بہترین دن جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اور آگے پھر وہی سبب بیان کیا کہ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منہا۔ اور پھر ایک اور حدیث ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، امام الباري رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان یوم الجمعۃ سید الأيام، کہ جمعہ کا دن جو ہے یہ تمام دنوں کا سردار ہے، وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللّہ، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عظیم ہے، دنوں میں سے سب سے زیادہ عظیم ہے۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللّہ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَىٰ وَيَوْمِ الْفِطْر، یہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دنوں سے بھی زیادہ عظیم ہے۔ اور پھر آگے اس کی وجوہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ فیہ خلق آدم، اللہ تعالیٰ نے اس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس دن ان کو زمین پہ اتارا، اسی دن ان کی وفات ہوئی، اور یہی وہ دن ہے کہ جس دن قیامت برپا ہوگی۔ اور پھر اس دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ اس گھڑی کے اندر آدمی اللہ سے جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے ہیں، اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اس کی فضیلت کے حوالے سے بھی آپ نے ایک اور روایت بار بار سنی ہوگی، پڑھی ہوگی، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے لیے جلدی مسجد میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ جو اس کے بعد آتا ہے، دوسری گھڑی میں آتا ہے، اس کو ایک گائے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ جو تیسری گھڑی میں آتا ہے اس کو ایک مینڈے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، حتیٰ کہ آگے پھر مرغ کی قربانی کا ثواب یا انڈے کی قربانی کا ثواب۔ تو یہ فضیلت بھی جمعہ کے ساتھ خاص ہے اور کسی دن کے ساتھ یہ خاص نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب خطیب جو ہے وہ منبر پر بیٹھ جاتا ہے تو وہ فرشتے جو پہلے آنے والوں کے نام اپنے رجسٹر میں درج کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور وہ بھی جا کر خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری روایات جو ہیں یہ جمعے کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں۔ ایک اور روایت ہے، مسلم شریف کے اندر موجود ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہن ما لم تغش الکبائر۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، 233 نمبر ہے اس کا، کہ نماز دوسری نماز تک اور ایک جمعہ دوسرے جمعے تک، یہ درمیان میں آنے والے جتنے گناہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں یہ ان کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ ہاں البتہ اگر کسی نے کوئی کبیرہ گناہ کیا ہے تو کبیرہ گناہ کے حوالے سے پھر اس کو توبہ کرنی پڑے گی، لیکن صغیرہ گناہوں کا یہ کفارہ بن جاتے ہیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح ایک اور حدیث، اگرچہ بعض اہل علم نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن امام الباري رحمہ اللہ نے اس کو احکام الجنائز، ان کی کتاب ہے،
ان میں انہوں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ما من مسلم یموت یوم الجمعہ او لیلۃ الجمعہ الا وقاہ اللہ فتنۃ القبر، کہ اگر کوئی مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے فتنے سے محفوظ فرماتے ہیں۔ اچھا، اگرچہ اس کی سند کے حوالے سے جو ہے وہ کلام ہے، امام البانی رحمہ اللہ ایک معروف عالم دین ہے، تو میں تو ان کی جو ہے تحقیق کے اوپر اعتماد کرتا ہوں، تو انہوں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اپنی کتاب احکام الجنائز کے اندر، بلکہ اس کو بیان بھی فرمایا ہے۔ تو جو لوگ تو جمعہ ادا کرتے ہیں ان کو تو یہ سارے فضائل حاصل ہو جاتے ہیں، اور ان کو پہلے آنے کی گھڑی میں ثواب مل جاتا ہے، اور رجسٹر کے اندر ان کے نام لکھ دیے جاتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، یہ تو اس کی فضیلت کی بات ہے، یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو آتے ہیں اور جمعہ ادا کرتے ہیں، اور پھر یہ کہ وہ باقاعدہ انتظار کرتے ہیں جمعے کے وقت کا تاکہ وہ وقت پہ پہنچیں اور پھر وہ قربانی کی فضیلت حاصل کریں۔ لیکن وہ لوگ جو نہ صرف یہ قربانی کی فضیلت حاصل نہیں کرتے بلکہ وہ جمعے میں بھی نہیں آتے۔ ایک شخص اپنے کاروبار میں لگا ہے تو لگا ہوا ہے، دکان کھولی ہے تو کھولی ہوئی ہے، وہ سویا ہے تو سویا ہوا ہے، کھیل رہا ہے تو کھیل رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو لوگ جمعہ ادا نہیں کرتے ان کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ جب جمعہ ادا کرنے والوں کے فضائل اسلام نے بیان کیے ہیں تو جمعہ میں سستی کرنے والے اور جمعہ کی ادائیگی میں غفلت کا مظاہرہ کرنے والے لوگوں کے بارے میں وعید بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، کہ لوگ جو ہیں وہ جمعات جمع ہے جمعہ کی، جمعے جو ہیں ان کو چھوڑنے سے باز آ جائیں۔ یہ لفظ ہی دیکھیں کتنا سخت ہے کہ جمعے چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ مہر لگا دیں گے اور وہ لوگ جو ہیں وہ غافلین میں سے لکھ دیے جائیں گے۔ اور ابو داود شریف کے اندر ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک ثلاث جمع تہاونا طبع اللہ علی قلبہ، کہ جو شخص سستی کرتے ہوئے اور کوتاہی کرتے ہوئے 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں۔ تو یہ مہر جو ہے یہ گویا کہ اس کے دل کے اوپر اللہ کی طرف سے ایک نافرمانی اور معصیت کی مہر لگ جاتی ہے، اور کوئی بھی مومن یہ نہیں چاہتا کہ اس کے دل پر اللہ رب العزت کی طرف سے اور اس بات کی بھی مہر ہے کہ یہ ہدایت کے گویا کہ جو رہنمائی ہے اور جو ہدایت ہے اور اسلام کی طرف آنا ہے، گویا کہ اس میں ایک طرح کی رکاوٹ بھی ہے۔ جی جی بالکل۔ اچھا، یہ تو فضیلت کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو جمعہ میں تشریف لاتے ہیں، تو جمعہ میں آنے والوں کے لیے بھی کوئی خاص آداب ہیں؟ کو کیسے مسجد میں آئیں؟ جمعہ کے لیے کوئی خاص تیاری کر کے آنا ہوتی ہے؟ مسجد میں آنے کے بعد کچھ چیزوں کا لحاظ کرنا ہوتا ہے، تو کوئی جمعہ کے آداب ہیں؟ جی، جمعہ ایک افضل ترین دن ہے، اور اس جمعے کے حوالے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ ہمیں رہنمائی اور ہدایات جو ہیں وہ عطا فرمائی ہیں۔ تو جمعے کے من جملہ آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جمعے والے دن جو ہے وہ غسل کیا جائے۔ جمعے کے احترام میں اور جمعے کی فضیلت کو سامنے رکھ کر انسان جو ہے وہ غسل کرے، اور اہل علم تو بلکہ فرماتے ہیں کہ جمعے والے دن غسل کرنا جو ہے وہ واجب ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے غسل الجمعۃ واجب علی کل محتلم، بخاری شریف کے اندر یہ موجود ہے کہ جمعے کا غسل جو ہے یہ ہر بالغ شخص پر واجب ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اذا جاء احدکم الجمعۃ فلیغتسل، جب بھی تم میں سے کوئی شخص جمعے کے لیے آئے تو وہ غسل کرے۔ یہ روایت بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ تو گویا کہ پہلا ادب یہ ہے کہ آپ غسل کر کے نہا کر جمعے کے لیے تشریف لائیں۔ اچھا، اس میں ایک سوال یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا غسل کر کے آنا، تو غسل کرنا اس سے مراد کیا ہے؟ ایک غسل وہ ہوتا ہے جو فرضی غسل ہے نا، وہ اس کا ایک خاص مطلب اس کے بھی آداب ہیں۔ جی جی، آپ اس سے مراد وہ والا غسل ہے یا عام جیسے نہانا ہے، جیسے عام دنوں میں ہم واجب غسل نہیں کرتے نہاتے ہیں، تو اس سے کیا مراد ہے؟ غسل جنابت تو ہر وقت واجب ہے، ٹھیک ہے، اس کو غسل جنابت کہتے ہیں۔ وہ آپ نے جب بھی نماز ادا کرنی ہے تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ غسل جنابت کر کے اور طہارت حاصل کر کے آپ مسجد میں تشریف لائیں۔ نہیں غسل جو ہے نہیں شیخ میں یہ تو ظاہر ہے کہ علم میں ہے سب کے، میں پوچھنا ہی چاہتا ہوں، اصل میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ جب بھی غسل کریں نا، یعنی جب بھی نہائیں،
تو آپ اسی طرح نہا لیا کریں جیسے غسل جنابت کرتے ہیں، یعنی مطلب اس کیفیت کے مطابق کر لیں. تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ اصل میں وہ ایک الگ سوال بن جاتا ہے، اس کو میں انشاءاللہ بعد میں دیکھتا ہوں. پہلے یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ غسل جنابت اور غسل جمعہ یہ دو الگ الگ غسل ہیں. درست ہے. جو غسل جنابت ہے وہ تو آپ نے ہر وقت کرنا ہی کرنا ہے. یہ خاص طور پہ جمعے کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جمعہ بیان فرمایا ہے کہ آپ کے اوپر غسل جنابت واجب ہو یا نہ ہو، آپ پہلے سے پاک ہیں، آپ کو غسل کی ضرورت نہیں بھی ہے، تو آپ نے جب جمعے کے لیے آنا ہے تو آپ نے غسل کر کے آنا ہے. اس سے مراد نہانا ہے، عام جو ہم روٹین میں نہاتے ہیں، اس سے مراد نہانا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ آگے جو آپ دوسری بات کر رہے ہیں کہ اس کا طریقہ مختلف ہوگا، تو غسل اصل میں اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ میں مسنون طریقے کے مطابق ہی غسل کروں، پھر بے شک وہ غسل جنابت ہو یا ویسے نہانا عام نہانا ہو، تو آپ اس کے طریقے کے مطابق اگر غسل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو سنت پہ عمل کرنے کا ثواب مل جائے گا. وہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہاں جو غسل ہے وہ غسل جمعہ ایک الگ سے مستقل غسل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. دوسرا ادب یہ ہے کہ آپ اپنے جسم کی صفائی ستھرائی کر کے آئیں. یہ غسل سے بڑھ کر ایک چیز ہے. ایک تو صرف نہانا ہے، یہ غسل سے بڑھ کر ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ جو ہیں زیر ناب بال، اس طرح بغلوں کے بال، آپ اپنے ناخن جو ہیں وہ تراش کے آئیں، آپ اپنی مونچھیں جو ہیں وہ کاٹ کے آئیں. تو یہ جو ہے اس سے الگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. بخاری شریف کی ہی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یغتسل رجل یوم الجمعۃ ویتطہر ما استطاع من طہر ویدہن من دہنہ او یمس من طیب بیتہ، کہ جب بھی کوئی آدمی غسل کر کے اور طہارت حاصل کر کے، جہاں تک وہ طہارت حاصل کر لیتا ہے، اور تیل استعمال کر کے یا خوشبو لگا کر وہ نکلتا ہے اور پھر وہ مسجد میں آتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. تو یہ گناہ جس طرح کہ پہلے روایت میں گزر چکا ہے کہ یہاں گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ مراد ہیں. تو اہل علم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زائد طہارت کا حکم دیا ہے، اس سے مراد غسل سے بڑھ کر زیر ناف بالوں کو صاف کرنا یا اپنے بغل کے بالوں کو صاف کرنا یا اپنے ناخنوں کو تراشنا یا اپنی مونچھوں کو کاٹنا، یہ اس سے مراد ہے. تو یہ ایک دوسرا ادب ہے. اچھا، اس میں ایک ضمناً ایک بات آپ ناظرین کو بتا دیجئے کہ یہ تو اس کی فضیلت ہوئی نا کہ اگر آپ یہ صفائی کر کے آتے ہیں، یہ طہارت، تو اس سے آپ کو ایک گویا کہ اگلے جمعے تک کے گناہوں کی معافی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اچھا یہ بتائیے، یہ بڑی کنفیوژن ہے لوگوں میں کہ یہ جو زیر ناف بال ہیں یا جو بغلوں کے بال ہیں، اس کی زیادہ سے زیادہ مدت کتنی ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں اور اس میں پریشان رہتے ہیں. جی اس میں گویا کہ آپ ابھی بتا رہے ہیں کہ سنت تو یہ ہے، اس کو اب معلوم نہیں، آپ بتائیے. سنت ہی کہنا چاہیے کہ ہر ہفتے میں اگر آپ یہ طہارت حاصل کر لیں، اپنے زیر ناف بال اور بغلوں کے بال اور مونچھوں کے بال یہ صاف کر لیں، اور اگر کوئی شخص نہیں کرتا ہر جمعے تو وہ کتنی اس میں تاخیر کر سکتا ہے؟ اور کیونکہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ایک 40 دن ہے یا ایک مدت، اس کے بعد پھر ان نماز نہیں ہوتی، عبادات قبول نہیں ہوتی، تو اس کے بارے میں کچھ آگاہ کریے گا. ان چیزوں کے حوالے سے جو مدت احادیث میں موجود ہے وہ تو 40 دن ہے، اور یہ 40 دن زیادہ سے زیادہ ہیں. ٹھیک. لیکن کم کی کوئی گنجائش یہ مدت نہیں بیان ہوئی کہ آپ ان کو 15 دن میں 10 دن پہ یا 20 دن پہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اصل یہ چیز منحصر ہے کہ آپ کے بالوں سے، بسا اوقات گرمی کا موسم ہوتا ہے، پسینہ آ جاتا ہے، تو بغلوں کے بال یا زیر ناف بال یا اس طرح ناخن، تو پسینے کی وجہ سے وہ جلدی جو ہے نا بدبو وہاں سے آنا محسوس شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو غسل کا بھی حکم دیا، اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ جب آدمی جمعے کے لیے جائے تو وہاں پر اس سے بدبو نہ آ رہی ہو، تو لوگ جو ہیں وہ اس بدبو کی وجہ سے کراہت محسوس نہ کریں. تو یہ اگرچہ ان کی لمٹ تو وہی 40 دن ہی ہے جو زیادہ سے زیادہ ہے، لیکن کم میں اگر آپ اس سے پہلے صفائی کر لیتے ہیں، آپ محسوس کر رہے ہیں کہ بدبو محسوس ہو رہی ہے یا آپ کو بھی برا محسوس ہو رہا ہے، آپ کو الجھن محسوس ہو رہی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ بے شک ہر ہفتے کر لیں. جیسے جمعہ ہے، جمعے میں ایک خاص بندہ طہارت حاصل کرتا ہے، اہتمام کرتا ہے، تو یہ بھی ساتھ شامل کر لینی چاہیے. اچھا، اس میں ایک بات یہ ہے کہ یہ جو ہے کہ اگر ان کیس کوئی شخص جو ہے وہ 40 دن سے تاخیر ہو جاتی ہے، تو اس کے بارے میں کوئی ہے کہ عبادات قبول نہیں ہوتی یا کوئی ایسی بات ہے؟ نہیں، ایسی تو کوئی روایت موجود نہیں ہے، صرف ترغیب دلائی گئی ہے کہ کم از کم اتنے دن میں آپ کر لیں.
باقی ایسی کوئی روایت جو ہے وہ میرے علم میں نہیں ہے، اور شاید موجود بھی نہیں ہے کہ اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے یا اس کے بارے میں کوئی خاص وعید بیان کی گئی ہو، ایسی کوئی روایت موجود نہیں۔ دوسرا شیخ یہ جو ادب ہے نا خوشبو لگانے کا، جی یہ تو بہرحال یہ اچھا ہے کہ آپ جب اکٹھے ہیں تو لوگوں کی راحت کا باعث بنے، جی ان کی تنگی کا باعث نہ بنے۔ جی جی لیکن اس ادب میں ایک چیز بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ خوشبوئیں چونکہ مختلف طرح کی ہیں، اور بعض خوشبوئیں بہت تیز ہوتی ہیں، جی جی بہت تیز ہوتی ہیں، جی جی دوسروں کو اس سے اذیت محسوس ہوتی ہے، بعض لوگوں کو تو سر درد شروع ہو جاتا ہے۔ تو کیا ادب میں یہ بھی ہے، چونکہ خوشبو سے مراد خوشبو شاید نہیں ہے، خوشبو سے مراد یہ ہے کہ وہ ماحول وہ اچھا ہونا چاہیے، اس سے وہ راحت محسوس ہونی چاہیے، جی جی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر مقصد خوشبو سے یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ مقصد ہے تو پھر ایسی خوشبو تو نہیں لگائی جا سکتی نا جس سے لوگ تنگ پڑ جائیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ خوشبو لگانے کا ہم پیچھے وجہ اور سبب دیکھیں گے کہ خوشبو لگانے کا حکم کیوں دیا۔ خوشبو لگانے کا حکم اس لیے دیا تاکہ وہ جو بدبو آتی ہے وہ لوگوں کو محسوس نہ ہو۔ تو جیسے بدبو سے لوگوں کو اذیت محسوس ہوتی تھی تو اس سے منع کر دیا گیا اور صفائی کا حکم دیا گیا۔ اب اگر انسان خوشبو اتنی زیادہ لگا لے کہ وہ بدبو کی طرح ہی اذیت جو ہے وہ لوگوں کے لیے بن جائے، تو میرا خیال ہے کہ یہ مقصد ہرگز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مقصد صرف یہ ہے کہ مسجد کا ماحول فریش محسوس ہونا چاہیے، اور وہاں پہ نہ بدبو ہو نہ خوشبو ہو، بلکہ ایک ایسا امن سا اور فریش ماحول ہو جس میں پرسکون طریقے سے آدمی جو ہے وہ آدھے پونے گھنٹے کا جو خطبہ ہوتا ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے سن سکے۔ ٹھیک ہے جی اور اس میں تو ایک تو ماشاءاللہ یہ ہم دیکھتے ہیں آج کل مساجد میں بڑا اہتمام ہوتا ہے، یہ اگرچہ لوگوں کے جو انفرادی سنت پہ عمل ہے یہ اس کا کہہ لیں متبادل تو نہیں ہے، لیکن بہرحال ہے کہ مساجد میں وہ تھوڑا سا چھڑکاؤ کر دیتے ہیں خوشبو کا، تو تاکہ جمعے اور نماز میں ہلکی ہلکی خوشبو رہتی ہے، تو یہ بہرحال ہمارے بعض مساجد میں ہوتا ہے، یہ بڑا اچھا ہے۔ ہاں لیکن یہ اچھا ہے، لیکن اگر خوشبو اچھی استعمال کی جا رہی ہو، بس ہوگا تو وہ خوشبو ہی اتنی تیز ہوتی ہے یا اس طرح کی ہوتی ہے کہ بعض لوگوں کو اس سے الرجی ہو جاتی ہے یا بعض لوگ جو ہیں اس سے اذیت محسوس کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ کام تو اچھا ہے، لیکن خوشبو اس میں اگر اچھی استعمال کی جائے جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو تو یہ اور زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ جمعے کا تیسرا ادب یہ ہے، پیچھے چونکہ میں نے بیان کیا کہ صفائی ستھرائی کے اندر زیر ناف بال، بغلوں کے بال، ناخن اور مونچھیں وغیرہ آپ نے ان کو تراشنا ہے، کاٹنا ہے یا مونڈنا ہے، جو بھی جس کے حوالے سے موجود ہے چیز وہ آپ نے کرنی ہے۔ لیکن بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ داڑھی کو بھی ساتھ ہی صاف کر دیتے ہیں۔ تو داڑھی جو ہے یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کے حوالے سے بے شمار روایات کے اندر ایسے الفاظ اور ایسے اوامر والے جملے استعمال کیے ہیں جن سے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ داڑھی کو کاٹنا یا داڑھی کو مونڈنا یا داڑھی کے ساتھ چھیڑ خانی کرنا، کچھ بھی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں چند ایک میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، چونکہ موضوع اس وقت داڑھی نہیں ہے، یہ صرف جمعے کے آداب کے ضمن میں آپ اس بات کو رکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جز الشوارب و ارخ اللحا، کہ اپنی جو مونچھیں ہیں ان کو کاٹو اور اپنی داڑھیوں کو لمبا چھوڑ دو، اور پھر آگے فرمایا کہ خالف المجوس، تم مجوسیوں کی اس معاملے میں مخالفت کرو کیونکہ وہ مونچھوں کو لمبا کرتے ہیں اور داڑھیوں کو کاٹتے ہیں۔ تو جہاں آپ نے غسل کرنا ہے اس کے ساتھ صفائی ستھرائی کرنی ہے، وہاں پر آپ نے داڑھی کو نہیں چھیڑنا ہے، اس کو سنت مبارکہ کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق آپ نے اسی طرح ہی چھوڑ دینا ہے۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ آپ خوشبو لگائیں اور تیل لگائیں۔ تیل بھی اصل میں اس دور میں تیل بھی خوشبو کے طور پہ ہی استعمال ہوتا تھا۔ یہی روایت جو میں پیچھے پڑھ چکا ہوں اس کے اندر یہ الفاظ بھی موجود ہیں وَيَدَّهِنُ مِن دُهْنِهِ أَوْ يَمُسَّ مِن طِيبِ بَيْتِهِ، کہ وہ اپنے گھر میں موجود تیل میں سے تیل لگائے اور اپنے گھر میں موجود خوشبو میں سے خوشبو استعمال کرے۔ تو اس کی حکمت کے اوپر اور اس کے اسباب کے اوپر ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ اس کے بعد پھر پانچواں ادب یہ ہے کہ اچھے کپڑے پہن کر مسجد کی طرف جانا، اور یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں جی حضرت عمر بن خطاب، یعنی ابن عمر بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب ان کے والد گرامی، انہوں نے مسجد کے دروازے کے پاس ایک خوبصورت حلہ دیکھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ لو اشتریت هذه فلبستها یوم الجمعہ وللوفد اذا قدموا علیک وللوفد اذا قدموا علیک،
کہ یا رسول اللہ آپ یہ حلہ اور یہ لباس، یہ جبہ نما جو لمبا سا بنا ہوتا ہے اس کو حلہ بھی کہتے ہیں اور اس کو جبہ بھی کہتے ہیں، یا رسول اللہ آپ یہ خرید لیں تاکہ آپ جمعہ والے دن اس کو پہن لیا کریں اور جب آپ کے پاس وفد آئیں تو اس وقت آپ اس کو پہن لیا کریں۔ تو اس روایت سے محسوس ہوتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن جو ہے اچھا لباس پہننے کو پسند کرتے تھے اور اس کو ترجیح دیتے تھے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ممبر پر تشریف فرما تھے اور آپ نے فرمایا کہ ما علی احدکم ان وجد سعۃ ان یتخذ ثوبین لیوم الجمعہ سوا ثوبی محنتہ، کہ کیا تم میں سے ہر کوئی شخص یہ طاقت نہیں رکھتا ہے کہ وہ جمعے کے دن دو ایسے کپڑے پہنے جو اس کے دو کام والے کپڑوں کے علاوہ ہوں۔ تو ان روایات سے محسوس ہوتا ہے کہ جمعے والے دن اچھا لباس پہن کے جانا، صاف ستھرا لباس پہن کے جانا، دھویا ہوا لباس پہن کے جانا، یہ بھی جمعہ کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ اور پھر جمعہ والے دن چھٹا ادب یہ ہے کہ آپ مسواک کر کے جائیں۔ ایک تو مسواک کی عمومی روایات ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی، اور بعض روایات میں الفاظ ہیں او علی الناس لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، کہ اگر میں لوگوں پر یا اپنی امت پر بھاری نہ جانوں تو میں ان کو ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دے دوں۔ تو نماز جمعہ بھی نمازوں میں سے ایک نماز ہے۔ اور ایک روایت ایسی ہے کہ جس میں باقاعدہ جمعے کے الفاظ بھی موجود ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل یوم الجمعۃ علی کل محتلم وسواک ویمس الطیب ما قدر لہ، کہ ہر محتلم، ہر بالغ شخص پر جمعے کے دن کا غسل کرنا اور مسواک کرنا یہ اس کے اوپر ضروری ہے۔ تو یہ روایت جو ہے یہ بھی صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے اور صحیح روایت ہے۔ تو اس روایت کے اندر تو باقاعدہ جمعے کا تذکرہ موجود ہو گیا ہے کہ جمعے والے دن غسل کرنا اور مسواک کرنا یہ جمعے کے آداب کا حصہ ہے۔ ساتواں ادب یہ ہے کہ آپ جمعے کے لیے جلدی جانے کی کوشش کریں، جتنا بھی آپ جلدی جا سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ اس جلدی کے حوالے سے بعض اہل علم نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر آپ زوال کے وقت بھی مسجد میں چلے گئے ہیں تو آپ جمعے والے دن زوال کا خیال نہیں رکھیں گے، بلکہ آپ اس وقت کوئی بھی نماز جو ہے ادا کر سکتے ہیں۔ ثم صلی ما کتب لہ کے الفاظ موجود ہیں کہ پھر جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھی ہے وہ اپنی نماز ادا کرتا رہے۔ تو گویا کہ زوال جو ہے وہ جمعے والے دن زوال کا بھی اعتبار نہیں کرتے ہیں، تو یہ گویا کہ جلدی جانے کی وجہ سے ہے۔ اور پھر یہ ایک معروف روایت جو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں جمعے کے فضائل کے اندر کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے والے دن غسل کرے اور پھر جلدی ہی مسجد میں چلا جائے، پہلی گھڑی میں چلا جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب دیتے ہیں، جو دوسری گھڑی میں جائے گا اس کو ایک گائے کی قربانی کا ثواب دیتے ہیں، جو تیسری گھڑی میں جائے گا اللہ اس کو ایک مینڈے کی قربانی کا ثواب دیتے ہیں، اور جو چوتھی گھڑی میں جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایک مرغ کی قربانی کا ثواب دیتے ہیں، اور جو پانچویں گھڑی میں جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو انڈے کی قربانی کا ثواب دیتے ہیں۔ تو یہ گویا کہ ان گھڑیوں کی فضیلت ہے۔ یہ روایت بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ تو جو بندہ جلدی جاتا ہے اس کو یہ سارے فضائل حاصل ہوتے ہیں۔ یہ بھی جمعے کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ اور ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب آپ مسجد میں چلے گئے ہیں، مسجد میں جب آپ چلے گئے ہیں تو آپ نے وہاں پہ جا کر لوگوں کے درمیان تفریق نہیں کرنی ہے۔ یہ نہیں کرنا ہے کہ لوگوں کی آپ گردنیں پھلانگ رہے ہیں اور جگہ جو ہے آگے موجود نہیں تو گردنیں پھلانگ کے آگے جا رہے ہیں، یا پھر آپ دو لوگوں کے درمیان گھس کے بیٹھ رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں جی آپ ادھر ہو جائیں ادھر ہو جائیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے جو روایت گزری ہے اس کے اندر یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ خوشبو لگا کر غسل کر کے تیل استعمال کر کے جاتا ہے اور لوگوں کے درمیان تفریق نہیں ڈالتا تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک روایت کے اندر موجود ہیں۔ ایک الگ سے روایت موجود ہے جو صحیح الجامع الصغیر کے اندر موجود ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے جا رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، آپ نے اس کو کہا اجلس فقط آذیتا، اے شخص آپ یہاں ہی بیٹھ جاؤ، آپ لوگوں کو اذیت دے رہے ہیں اور تکلیف دے رہے ہیں۔ آٹھواں ادب جمعے والے دن یہ ہے کہ آپ سورہ کہف کی تلاوت کریں۔ سورہ کہف کی تلاوت کے حوالے سے
مختلف روایات موجود ہیں جن میں سے بعض صحیح بھی ہیں اور بعض ضعیف بھی ہیں، لیکن اگر ان ساری روایات کو اکٹھا کیا جائے تو مجموعی طور پر اس دن جمعہ والے دن سورہ کہف کی فضیلت جو ہے وہ ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ اچھا، اس بارے میں بھی ایک لوگ بعض سوال پوچھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ سورہ کہف پڑھنا ذرا لمبی ہے، تو اگر کوئی شخص پوری نہ پڑھ سکتا ہو یا کوئی خاتون پوری نہ پڑھ سکتی ہو تو وہ شروع کا ایک پاؤ یا درمیان سے یا آخر سے ایک پاؤ پڑھ لے تو یہ کافی ہو جائے گا یا پوری سورت پڑھنا چاہیے؟ ایک ڈاکٹر نے اگر 4 مہینے کا کورس کیا ہو تو وہ ڈاکٹر تو بن گیا اور اس نے کورس بھی کر لیا، لیکن وہ 4 مہینے کا ہی ڈاکٹر ہے۔ اور ایک بندے نے 4 سال MBBS کیا ہے تو واضح بات ہے وہ اتنا زیادہ ماہر ہوگا۔ تو ایک شخص اگر تھوڑی پڑھتا ہے تو چلیں کچھ نہ کچھ اس کو فضیلت مل جائے گی، لیکن اتنا ثواب اس کو نہیں ملے گا جتنا اس بندے کو ملے گا جس نے پوری سورہ کہف پڑھی ہے۔ تو سورہ کہف کی فضیلت کے حوالے سے 1-2 روایات میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع الصغیر کی روایت ہے، من قرأ سورة الکہف فی یوم الجمعۃ اضاء له من النور ما بین الجمعتین، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے تو یہ سورہ کہف اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک اس کے لیے روشنی کا مینار بن جاتی ہے، روشنی بن جاتی ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی رہنمائی کرتی ہے، اس کو برائیوں سے بچاتی ہے اور اس کو نورانیت مہیا کرتی ہے، اس کو روحانیت مہیا کرتی ہے، یہی اس کا معنی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ من قرأ سورة الکہف یوم الجمعہ اضاء له النور ما بینہ وبین البیت العتیق، کہ جو شخص جمعہ والے دن سورہ کہف پڑھتا ہے یہ اس کے لیے روشنی بن جاتی ہے اس سے لے کر بیت اللہ تک، یعنی کہ اس کو بیت اللہ تک پہنچا دیتی ہے، اللہ کے گھر کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے وہ جوڑ دیتی ہے۔ بہرحال اس حوالے سے مختلف روایات موجود ہیں، لیکن اصل یہی ہے کہ یہ بھی ایک ادب ہے جمعہ والے دن جس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اور 10واں ادب یہ ہے کہ جمعہ والے دن آپ اس گھڑی کو تلاش کریں جس گھڑی کے اندر اللہ تعالیٰ کسی کی دعا کو رد نہیں کرتے، کثرت سے آپ دعا کریں اور اس گھڑی کو تلاش کریں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ان فی الجمعۃ لساعۃ لا یوافقها عبد مسلم وهو قائم یصلی یسأل اللہ شیئا الا آتاہ ایاہ، کہ جمعہ والے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ کوئی بھی مسلمان اگر اس گھڑی کے اندر دعا کرے تو وہ اللہ سے جو بھی مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیں گے۔ اور آگے پھر راوی کہتے ہیں کہ وقال بیدہ یقللها، کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا کہ یہ گھڑی بالکل تھوڑے سے وقت کے لیے آتی ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس گھڑی کی موافقت کرے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ زاد المعاد کے اندر اس گھڑی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس میں بے شمار اقوال ہیں، لیکن 2 قول ایسے ہیں جن کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ یہ گھڑی جب امام منبر پہ بیٹھ جاتا ہے اس وقت سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک یہاں یہ گھڑی آتی ہے، اور دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ یہ گھڑی عصر کے بعد آتی ہے۔ اور ویسے ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ جو عصر کے بعد والا قول ہے اس کو ارجح الاقوال قرار دیا ہے کہ یہ سب سے راجح ترین قول ہے۔ اسی طرح جمعہ کے دن کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز میں پہلی رکعت کے اندر سورۃ السجدہ اور دوسری رکعت کے اندر سورۃ الدہر اس کی تلاوت کریں۔ لیکن اس حوالے سے ایک چیز میں واضح کرنا چاہتا ہوں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید فجر کی نماز میں ان دونوں صورتوں کو پڑھنا واجب ہے، حالانکہ واجب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھتے تھے، لیکن ایسا ثابت نہیں ہے کہ آپ نے ان کے اوپر مداومت کی ہو، ہمیشہ یہی پڑھا ہو۔ یہ ایک مسنون اور مستحب عمل ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا، حل تجب المداومۃ علیہا ام لا، کیا جمعہ والے دن ان دونوں صورتوں کے اوپر مداومت کرنا اور ہمیشگی کرنا لازم ہے؟ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ نہیں، یہ ہمیشگی کرنا لازم نہیں ہے، بلکہ آگے فرمایا کہ ومن اعتقد ان ذلک واجبا او ذم من ترک ذلک فهو ضال مخطئ یجب علیہ ان یتوب باتفاق الائمہ، کہ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ پڑھنا واجب ہے اور اگر کسی نے نہیں پڑھی تو اس کی مذمت کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ مخطئ ہے، یعنی خطا پر ہے، گمراہ ہے، اور اس پر واجب ہے کہ وہ توبہ کرے۔ اور آگے فرمایا کہ تمام ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ معاملہ واجب نہیں ہے۔ یہ تو ہماری مسجدوں میں بھی یہ بتانی چاہیے یہ نمازیوں کو، ہم تو باقاعدہ اعتراض کر دیتے ہیں۔ جی۔
اور پھر جب قاری صاحب ایسے ہوں جن کی آواز جو ہے وہ اتنی اچھی نہ ہو یا ان کی تلاوت بڑی سلو ہو، تو یہ تو 2 رکعتوں پہ 25 منٹ آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے، تو کئی نمازی جو ہیں وہ تھک بھی جاتے ہیں۔ تو وہ جو شریعت کا تقاضا ہے کہ نمازیں جو ہیں فرض نماز جو ہے وہ مخفف ہونی چاہیے، ہلکی ہونی چاہیے، کیونکہ فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَذَا الْحَاجَّةِ، کہ اس میں کمزور لوگ بھی اور بیمار اور ضرورت مند پیچھے موجود ہیں۔ تو یہ ان احادیث کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ٹکراؤ ہے اور اس کی صریح خلاف ہمارے ورزی بعض ہے۔ ائمہ جان بوجھ کے چھوڑتے بھی ہیں، اسی وجہ سے پڑھتے بھی ہیں اور چھوڑتے بھی ہیں تاکہ لوگوں کو احساس رہے کہ یہ کوئی فرض نہیں ہے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں نے یہاں پہ ایک دن نا جمعرات کو جماعت کروائی فجر کی۔ اب مجھے ذہن میں تھا کہ شاید آج جمعہ ہے، تو میں نے یہی سورہ سجدہ سورہ دار پڑھ دی۔ تو بعد میں مجھے شفاق صاحب کہنے لگے جی آج آپ نے جمعہ سمجھ کے پڑھائی ہے؟ میں نے کہا جی آج ہے ہی جمعہ۔ تو کہتے ہیں جی آج تو جمعرات ہے۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا جی آج میں نے پڑھ دی ہے نا، اب کل میں جمعہ والے دن نہیں پڑھوں گا۔ تو پھر میں نے جمعہ والے دن سورہ آل اور سورہ غاشیہ پڑھ کر جو ہے نا وہ فجر کی جماعت کروائی۔ اچھا شیخ، یہ تو آداب ہیں، ہم نے دیکھا یہ کہ اب پتہ نہیں یہ بھی ادب ہے یا یہ اس کو آپ کیا اس کو کہیں گے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نمازی امام صاحب خطیب صاحب خطبہ دے رہے ہیں اور وہ بڑے انہماک کے ساتھ اور بڑی توجہ کے ساتھ اور بڑے درد دل کے ساتھ مسائل سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں جو لوگ بیٹھے سن رہے ہیں وہ بس اوقات کھیل رہے ہیں صفوں کے ساتھ، اور بسا اوقات ایک دوسرے کے ساتھ باتوں کی بھی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو کیا یہ بھی ادب کے خلاف نہیں ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ یہ آداب جو میں نے پیچھے بیان کیے ہیں ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی آداب ہیں کہ جب آپ جمعہ سن رہے ہیں تو بالکل خاموشی کے ساتھ اور پورے اہتمام کے ساتھ توجہ کے ساتھ آپ نے خطیب کا جمعہ جو ہے وہ سننا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور بعض روایات کے اندر تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بات کر رہا ہے تو آپ اس کو خاموش بھی نہیں کروا سکتے، یعنی اتنا آپ نے اہتمام کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ سننا ہے کہ کسی کو بھی نہیں روکنا۔ اگر یعنی اگر ایک بندہ غلطی کر رہا ہے تو آپ اس کو اس کی غلطی پر چھوڑ دیں، آپ اپنا جمعہ جو ہے وہ ضائع نہ کریں۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ جب آپ نے کسی بندے سے کہا انصت، بھائی خاموش ہو جاؤ، فقط لغوتا، تو آپ نے بھی اپنے جمعے کو لغو کر لیا یا آپ نے کوئی لغو کام کیا ہے، آپ نے اپنے جمعے کو ضائع کر دیا۔ تو یہ حکم ان کے لیے نا جو ساتھ جمعہ ادا کر رہے ہیں نمازیوں کے لیے، اگر یہ خطیب صاحب کہہ دیں جی خاموش ہو جاؤ، جی، یا وہ جو ہمارے ہاں عام طور پہ انتظامیہ کے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں، تو وہ بھی اسی حکم کے تحت آتے ہیں۔ خطیب صاحب تو گفتگو کر رہے ہیں اور خطیب صاحب جو ہیں وہ کوئی بات بھی کہہ سکتے ہیں۔ جس طرح کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھا رہے تھے، ایک شخص آیا اور ویسے ہی بیٹھ گیا، تو اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا کہ اصلیت رکعتین، کیا آپ نے 2 رکعتیں نماز پڑھی ہے؟ تو اس نے کہا لا یا رسول اللہ، نہیں پڑھی ہے اللہ کے رسول۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا قم فصلی رکعتین، کھڑا ہو جا، پہلے 2 رکعتیں نماز ادا کر۔ تو گویا کہ خطیب جو ہے وہ مقتدیوں کے ساتھ گفتگو بھی کر سکتا ہے، ان کو ہدایات بھی دے سکتا ہے، ان کی رہنمائی بھی کر سکتا ہے۔ باقی جو انتظامیہ کے لوگ ہیں وہ چونکہ ایک اضطراری کیفیت ہے اور وہ مجبوری ہے، انہوں نے مسجد کے انتظامات کو سنبھالنا ہوتا ہے، بجلی کو چیک کرنا ہوتا ہے، اسپیکر کو چیک کرنا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں مینا کی راتوں میں جو پانی پلانے والے لوگ ہوتے تھے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیتے تھے کہ وہ مینا میں راتیں گزارنے کی بجائے مکہ میں چلے جائیں اور وہاں پہ جا کر حاجیوں کو پانی پلائیں۔ حالانکہ حاجی کے لیے مینا میں راتیں گزارنا ضروری ہے۔ تو چونکہ وہ انتظامیہ کے لوگ تھے، انہوں نے انتظام و انصرام کرنا ہوتا ہے، تو جس طرح وہاں پر یہ انتظام و انصرام کی وجہ سے اللہ کے نبی نے ان کو گنجائش دی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بھی اگر انتظامیہ کے لوگ چل پھر رہے ہوں اور معاملات کو دیکھ رہے ہوں تو ان کے لیے بھی گنجائش موجود ہے۔ تو یہ تو آپ نے ایک غلطی بیان فرمائی۔ ہمارے ہاں بہت ساری غلطیاں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں، میں اختصار کے ساتھ چند ایک چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بعض غلطیاں ایسی ہیں جو مقتدیوں کی طرف سے ہوتی ہیں اور بعض غلطیاں ایسی ہیں جو خطباء اور واعظین حضرات کی طرف سے ہوتی ہیں۔ میں اختصار کے ساتھ چند غلطیاں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی غلطی تو یہ ہے کہ لوگ جمعے کا اہتمام نہیں کرتے۔ جمعے کے بارے میں جو ہے وہ کہیں گے جو خطبہ گزر جائے اور جب بالکل آخری وقت آ جائے، یعنی نماز کھڑی ہونے کا وقت آ جائے، یا بعض لوگ جو ہیں وہ پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت میں ملتے ہیں، کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو بالکل تشہد میں آ کر ملتے ہیں۔ تو یہ مقتدیوں کی اور عامت الناس کی ایک بڑی غلطی ہے کہ ان کو جمعے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اذان ممبری سے پہلے جس طرح کہ میں پہلے بھی پچھلے پروگرام کے اندر اذان کا بھی ایک مسئلہ آیا تھا، اذان ممبری سے پہلے ان کو مسجد میں آ جانا چاہیے
اور جب خطیب منبر پر بیٹھے تو وہ مسجد کے اندر موجود ہوں۔ یہ عام طور پہ ہمارے ہاں عامت الناس کے اندر غلطی پائی جاتی ہے۔ ایک غلطی یہ بھی ہمارے ہاں پائی جاتی ہے کہ جب آپ جمعے کے لیے آئے ہیں تو آپ بس بغیر نیت کے ہی، بغیر سوچے سمجھے لاشعوری طور پہ آپ مسجد کی طرف چل پڑے ہیں اور آپ نے نیت نہیں کی کہ میں جمعے کے لیے جا رہا ہوں۔ حالانکہ جمعہ کے فضائل، جمعہ کے آداب، جمعہ کی فضیلت اور اتنی چیزیں جو ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں، آپ اتنی عظیم عبادت کے لیے عظیم دن میں جا رہے ہیں اور آپ کی نیت ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ کو بعض لوگ بلکہ ایسے بھی ہیں کہ وہ مسجد میں جاتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ آج ظہر نہیں، آج جمعہ ہے، یعنی ہم نے جمعہ پڑھنا ہے، ہم نے نماز ظہر نہیں پڑھنی ہے۔ تو گویا کہ ایک مومن آدمی جو ہے وہ صبح سے ہی جمعے کی تیاری کرتا ہے، غسل کرے گا، صفائی ستھرائی کرے گا، خوشبو وغیرہ لگائے گا، کپڑے اچھے پہنے گا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ صبح سے ہی اہتمام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نیت ہو جاتی ہے نا۔ جی اور واضح بات ہے کہ جو بندہ اہتمام کرتا ہے، یہ اہتمام کرنا ہی نیت کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ آدمی عام دنوں میں اتنا اہتمام نہیں کرتا ہے جس طرح کے جمعے کے دن اہتمام کیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح تو ایک بڑی غلطی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ ہمارے ہاں تو خیر اس کو آپ کم کہہ لیں، ہمارے ہاں یہ غلطی جو ہے ہفتے کے دن پائی جاتی ہے کہ لوگ راتوں کو لیٹ سوتے ہیں، اگر صبح فجر میں مطلب لیٹ اٹھتے ہیں کیونکہ چھٹی کا دن ہوتا ہے۔ لیکن عرب کے ہاں چونکہ، بلکہ ہمارے ہاں بھی پہلے جمعے کی چھٹی ہوا کرتی تھی، تو رات کو لیٹ سونا اور پھر جب لیٹ سوئیں گے صبح فجر بھی نہیں پڑی جائے گی اور جمعے کی اذان تک کئی لوگ سوئے رہتے ہیں، جب اذان ہوتی ہے تو بھاگتے ہیں جلدی جلدی اور پھر خطبہ بھی کچھ رہ جاتا ہے، کبھی نماز مل جاتی ہے کبھی نہیں ملتی ہے۔ تو یہ جو ہے ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ اسی طرح بہت ساری غلطیوں میں سے ایک بڑی غلطی یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ غسل نہیں کرتے یا خوشبو نہیں لگاتے یا مسواک کر کے نہیں آتے یا اچھے کپڑے جو ہے وہ پہن کر نہیں آتے، یعنی جو آداب ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور جمعے کا اہتمام نہیں کرتے۔ اسی طرح ایک بڑی غلطی یہ ہے کہ اذان جمعہ کے بعد وہ اپنی تجارت کو جاری رکھتے ہیں، کاروبار کو جاری رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کے جاؤ۔ اللہ نے صرف آنے کا تذکرہ نہیں کیا ہے بلکہ فاسعوا، سعو کا معنی ہوتا ہے پر مشقت دوڑ، یعنی کوشش کر کے اہتمام کے ساتھ کسی چیز کی طرف دوڑ کے جانا۔ تو وہ اپنے کاروبار میں بیٹھے رہتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، جمعے کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اسی طرح جمعے والے دن بعض لوگ جو ہیں وہ اپنی جب باقی صفائی ستھرائی کرتے ہیں تو داڑھی کو بھی مونڈنا شروع کر دیتے ہیں، یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ اور پھر ایک بہت بڑی غلطی یہ ہے کہ جب نمازی مسجد میں آتے ہیں اگلی صفیں ابھی تک خالی پڑی ہوتے ہیں تو وہ پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، خاص طور پہ سردیوں میں جب باہر دھوپ ہو، ہاں باہر دھوپ ہو تو وہ بالکل صحن میں جا کر بیٹھ جائیں گے تاکہ ہم دھوپ سیکتے رہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے پہلی صفوں کو پورا کیا جائے اور اس کے بعد پھر بعد والی صفوں کو مکمل کیا جائے۔ اس کے برعکس بعض لوگ جو ہیں وہ اتنے تیز ہوتے ہیں کہ وہ صفیں پوری ہو چکی ہوتی ہیں اور وہ لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر یا لوگوں کے درمیان تفریق ڈال کر زبردستی جگہ بنا کر وہاں پہ آگے چلے جاتے ہیں، یہ بھی غلطی ہے۔ پہلی صف جی، حالانکہ پہلی صف میں اگر آپ نے بیٹھنا ہے تو آپ وقت پہ آئیں، آپ لوگوں سے پہلے آئیں، پہلی گھڑی میں آئیں، پہلی صف میں آپ کو جگہ مل جائے گی۔ لیکن لیٹ آ کر آپ پہلی صف میں جانے کی جو کوشش کر رہے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا ہے، جس طرح اس سے پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں۔ اسی طرح بے شمار غلطیوں میں سے ایک بڑی غلطی یہ ہے کہ جمعہ والے دن بعض لوگ قرآن مجید لے کر تلاوت شروع کر دیتے ہیں، خاص طور پہ سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دیں گے اور ادھر سے خطبہ شروع ہو جائے گا، وہ اپنی تلاوت میں لگے رہیں گے۔ تو جب خطبہ شروع ہو جائے پھر آپ تلاوت نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اس سے ایک تو لوگوں کو بھی تشویش ہو رہی ہے اور دوسرا آپ بھی خطبہ نہیں سن رہے ہیں، حالانکہ آپ کے اوپر خطبے کو سننا جو ہے وہ فرض ہے اور واجب ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگ جب آتے ہیں خطبہ شروع ہو چکا ہوتا ہے وہ ویسے ہی بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ ان کو چاہیے کہ پہلے 2 رکعتیں کم از کم 2 رکعتیں تحیۃ المسجد کی وہ ضرور پڑھیں، جس طرح کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو جس نے رکعتیں نہیں پڑھی تھیں اس کو باقاعدہ کھڑا کر کے رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا اور کہا قم فصلی رکعتین، کھڑے ہو جاؤ اور پہلے 2 رکعتیں پڑھو اور اس کے بعد بیٹھ جاؤ۔ اور اس کے بعد پھر بعض لوگوں کی یہ عادت ہے کہ وہ جمعے والے دن صفوں کے ساتھ کھیلتے رہیں گے اور اگر کوئی قالین خوبصورت ہے اس کے داغوں کے ساتھ کھیلتے رہیں گے، اپنی داڑھی کے بالوں کے ساتھ، کپڑوں کے ساتھ، یا اس طرح کر کے بہت زیادہ حرکتوں کے اندر وہ مشغول رہتے ہیں، یا گفتگو کے اندر لوگوں کے ساتھ باتیں کرتے رہیں گے، اور اگر بچے ساتھ لے کے آئے ہیں تو بچوں کے ساتھ جو ہیں وہ کھیلتے رہیں گے۔ تو یہ وہ ساری غلطیاں ہیں جو نمازیوں کی طرف سے عموماً جمعے کے حوالے سے سرزد ہوتی ہیں اور نہیں ہونی چاہیے، اور یہ نہیں ہونی چاہیے۔
بعض غلطیاں ایسی بھی ہیں جو خطبہ اور واعظین کے حوالے سے، خطیبوں کے حوالے سے بھی سرزد ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک غلطی یہ ہے کہ خطبہ بسا اوقات بہت زیادہ لمبا کر دیا جاتا ہے اور نماز بالکل مختصر ہوتی ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اس حوالے سے رہنمائی موجود ہے وہ یہ ہے کہ خطبہ اور نماز تقریباً برابر ہونے چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کنت اصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکانت صلاته قصدا وخطبته قصدا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نماز پڑھتا تھا تو آپ جو ہیں نماز بھی درمیانی سی پڑھاتے تھے اور خطبہ بھی درمیانہ سا دیتے تھے۔ آج تو بلکہ ہمارے ہاں اس پہ بالکل ہی عمل نہیں ہے۔ خطیب حضرات جب ممبر پہ بیٹھ جاتے ہیں تو گھنٹے کا، سوا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ بھی بسا اوقات ہو جاتا ہے، لیکن نماز 10 منٹ کی ہوتی ہے۔ تو مسنون یہی ہے کہ ہمارا خطبہ اور نماز برابر ہو، یعنی کوئی 10-15 منٹ کا خطبہ ہو تو کوئی 10 منٹ کی نماز ہو جائے۔ یہ میں نے دیکھا ہے کہ سعودی عرب کے اندر مسجد نبوی میں خاص طور پر اور بیت اللہ شریف کے اندر اور سعودی دیگر جو مساجد ہیں، بڑی مساجد، ان میں مختصر خطبہ ہوتا ہے، 10 سے 15 منٹ کا خطبہ ہوتا ہے اور تقریباً اتنی ہی نماز کا ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں جو یہ رواج پڑ چکا ہے کہ لمبا خطبہ اور چھوٹی نماز، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے۔ اس حوالے سے آپ اندازہ بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی عموماً نماز جمعہ کے اندر جو ہے پہلی رکعت کے اندر سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت کے اندر حل اتاک حدیث الغاشیہ یہ پڑھا کرتے تھے، اور آج بھی اگر ہم یہ دونوں صورتیں پڑھیں تو یہ کوئی 12 سے 15 منٹ لگ جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا ٹائم تقریباً 15 منٹ ایک مناسب ٹائم ہے، 12 سے 15 منٹ۔ تو ہماری نماز تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے خطبے لمبے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم خطبوں کو بھی اس کے قریب لانے کی کوشش کریں۔ 15 سے 20 منٹ یعنی کافی ٹائم ہے۔ جی 15 سے 20 منٹ کا اگر خطبہ ہو جائے اور 12 سے 15 منٹ کی اگر نماز ہو جائے تو یہ تقریباً درمیانہ کام ہو جاتا ہے۔ جی اسی طرح بعض غلطیاں ایسی بھی ہیں کہ جو مجھ سمیت کئی ایک خطباء کے اندر پائی جاتی ہوں گی۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ بعض خطیب جو ہیں وہ جمعے کی اچھی طرح سے تیاری نہیں کرتے ہیں، اور پھر اس انداز میں تیاری نہیں کرتے جو اس کا تقاضا ہے۔ میں آپ کو مولانا اسماعیل الخطیب رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں نے سنا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ میں جمعہ پڑھانے کے بعد ہی اگلے جمعے کی تیاری شروع کر دیتا تھا، اور ان کا جمعہ ماشاءاللہ اتنا زبردست اور جاندار اور مدلل اور مستند ہوتا تھا کہ لوگ جو ہیں بڑے بڑے علماء ان کے جمعے کو سننے کے لیے آتے تھے۔ تو یہ خطیب کو چاہیے کہ وہ اپنے جمعے کی تیاری اچھی کرے اور اپنے جمعے کو مدلل اور مستند آیات اور احادیث اور دلائل سے مزین کر کے جو ہے وہ سٹیج پر تشریف لائے۔ اسی طرح ایک بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ بہت ساری لغوی غلطیاں جو ہے نا بعض خطباء کی طرف سے سرزد ہو جاتی ہیں۔ جب وہ خطبہ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا قرآن مجید کی آیات پڑھ رہے ہوتے ہیں یا احادیث مبارکہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو فاعل کو مفعول بنا دیتے ہیں، مفعول کو فاعل بنا دیتے ہیں، اس طرح کر کے بے شمار لغوی غلطیاں جو ہیں ان سے سرزد ہوتی ہیں۔ تو خطباء کو چاہیے کہ وہ اپنی گرامر کو اچھا کریں اور ان غلطیوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح جو بہت بڑی غلطیاں ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ بسا اوقات قصے کہانیاں صرف لوگوں کا دل لگانے کے لیے یا لوگوں کے اندر مشہور ہونے کے لیے جھوٹے قصے کہانیاں، من گڑت قصے کہانیاں۔ ہمارے یہاں تو خطباء بس اوقات اپنا وقت بھی ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے نا کہ وہ اتنا 15-20 منٹ یا ایک گھنٹہ جی لمبے واقعات شروع کر دیں گے اور قصے کہانیاں شروع کر دیں گے، موضوع اور ضعیف احادیث وہ بیان کریں گے۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح بعض خطیب جو ہیں وہ جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو قرآن مجید کے اندر بے شمار غلطیاں کرتے ہیں، ان کا ناظرہ بھی درست نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ خطابت اور ممبر کے اوپر بیٹھنا یہ بہت بڑی عظیم مسند ہے اور یہ ممبر رسول کا کہلایا جاتا ہے کہ آپ ممبر رسول پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کی عظمت کو سامنے رکھ کر ہمیں تیاری کرنی چاہیے اور قرآن مجید کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اگر آپ کے ناظرے کی غلطیاں ہیں تو ان کو ٹھیک کر لینا چاہیے۔ پھر ایک بڑی غلطی جو ہے وہ یہ ہے کہ بعض خطباء جو ہیں وہ جب خطبہ دیتے ہیں تو بالکل ڈھیلا سا، اور اس کے اندر کوئی جوش نہیں ہوتا ہے، کوئی جذبہ نہیں ہوتا ہے، بالکل جیسے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو فل آواز سے پورے زور کے ساتھ، سیدنا جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احمرت عیناہ وعلا صوتہ واشتد غضبہ کأنہ منذر جیش۔ یہ مسلم شریف کی صحیح روایت ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی
اور آپ کی آواز جو ہے وہ بلند ہو جاتی، واشتد غضبہ، آپ کا غصہ جو ہے وہ سخت زیادہ ہو جاتا، گویا کہ آپ کسی آنے والے لشکر سے ڈرا رہے ہیں۔ تو جیسے آپ اونچی آواز سے اور قوت کے ساتھ اور اچھے انداز میں خطبہ دیں گے، وہ اتنا ہی آپ کے مقتدیوں کے اوپر اور آپ کے سامعین کے اوپر جو ہے اثر انداز ہوگا۔ تو یہ چند ایک غلطیاں تھیں جو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ جو ہے وہ عامت الناس کی طرف سے سرزد ہوتی ہیں اور کچھ جو ہیں وہ خطباء حضرات کی طرف سے سرزد ہوتی ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان غلطیوں کی اصلاح کریں اور ان غلطیوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ شیخ جزاکم اللہ خیر، آپ نے بہت بیش قیمت معلومات دی، اور ان میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو لوگ جس میں کنفیوز رہتے ہیں یا پوچھتے رہتے ہیں۔ ناظرین، یہ آج کا پروگرام تھا جمعہ کے بارے میں، جس میں جمعہ کی ابھی تک یہ جمعہ کی ابتدائی چیزیں ہیں، یعنی جمعہ اس کا حکم کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، نہ پڑھنے والوں کے لیے وعید کیا ہے، جمعہ کے آداب کیا ہیں، سرزد ہونے والی غلطیاں کیا ہیں۔ تو یہ جتنی چیزیں ہم نے آج کے پروگرام میں ڈسکس کی ہیں، یہ ساری ابھی ابتدائی باتیں۔ اس کے احکام اور مسائل جو بہت سارے ہیں وہ انشاءاللہ باقی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی وہ ہم اپنے اگلے پروگرام میں اس پہ بات کریں گے۔ آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔